لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل ثم الرداء أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نهايتي فضل الكلام مكرم معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی محترم، اللہ رب العزت کی کو ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منعقد فرمایا۔ دعا ہے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور ایمان کا سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں۔ حضرات محترم، گزشتہ محرم الحرام میں فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی کہ تقریباً روٹین میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ایک پہلو کے حوالے سے میں کرتا رہا، کیونکہ منگل کو جمعرات کو ہمارے لاہور میں بلند کامل ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم بندے کی پروگرام کا سلسلہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم اپنی حالی بات ہیں کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، کوشش کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر اپنے کلام میں کیا ہے مختلف مقاموں پر، اور حقیقت اس میں شک بھی نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں جس نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی۔ دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ حضور علی حبیبی علیہ رحمہ ہم کو دیکھیں صدیاں ہو گئی ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں لڑیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ایک بندہ کلاس کر رہا ہے کہ وہاں سجدہ پڑھائے گی، وہاں چکا جائے گا، یہ اتنا معاملہ ہے، آپ اس معاملے کے بھی مخالف ہیں۔ مسئلے کے اہل سنت نے اس کا بہت نوٹس لیا ہے، اور ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء جو ہیں، انہوں نے اس میں بڑا زور دیا ہوا ہے کہ جو سجدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے حاضر نہیں، سجدہ رب کی ذات کے علاوہ کسی کے حامی نہیں ہے۔ اب سجدے کے بھی دو
دو طریقے ہیں. اگر تو ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیماً اکبر، تعظیماً اکبر، پیار میں، تعظیم میں، ادب میں، اور ایک سجدہ ہوتا ہے جو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو عبادت سمجھ کے آج تک کسی سجدہ نہیں کیا رب کے علاوہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ جتنا بھی جاہل مطلق ہو، جتنا بڑھ ہو، پھر بھی وہ عبادت سمجھ کے سجدہ نہیں کرے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ رب کے بعد کسی ذات کو سجدہ نہیں کرتا. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت کو بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں. یا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کرنے کے. جب درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے. ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے بے شک کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آقا علیہ السلام میں عائشہ رضی اللہ عنہا رب کے علاوہ کیا رب کے ساتھ کے علاوہ کسی کے ہاں سجدہ جائز نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ اگر اپنی ذات کی سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا اپنے خامد کو سجدہ کرتا. یہ اتنا مقام ہے سبحان خامد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے مجازی رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خامد اپنی بیوی کے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے مجازی رہا ہوتا ہے. کیا بات. خامد اپنی بیوی کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور ضروریات کو پورا کرنا ہی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رب کہنا پالنے والا، حقیقت میں وہی پال رہا ہے. کیا یہ بات ذہن میں رکھیں، حقیقت میں وہی پال رہا ہے، وہی پرورش کر رہا ہے، وہی ضروریات پوری کر رہا ہے. اسی کی عطا ہے، اسی کی عنایت ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے. لیکن آج اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کیا لگائی ہیں؟ اس نے کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اس لیے خامد کو بیوی کے لیے اور والدین کو اولاد کے لیے مجازی رد قرار دیا گیا. اس میں شریعت. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر حکم ہوتا کہ سجدہ کیا جائے تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ سجدہ دو قسم کا ہے. ایک ادب تعظیماً جو پیار میں کیا جاتا ہے، عشق میں کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ ہے جو عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. پھر دوسری ایک بات اور بھی ہے، سجدے کی حقیقت کچھ لوگوں نے اس کو عجیب سا اس کا مطلب لے لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے. ایک مغالطہ ہے. یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے. کیا یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے؟ یہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہوا ہے، کیونکہ کئی ایسے پیر ہیں کہ جو اپنے مریدوں کو حکم کرتے ہیں وہ ہمیں سجدہ کریں. تین پیر. کئی ایسے پیر ہیں کہ جو اپنے مریدوں کو حکم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کریں؟ سجدہ کریں. اور کئیوں کے ہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، اور پھر وہ پتہ ہے لفظ استعمال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بولو جی سجدے کا انکار کس نے کیا تھا؟ اب جب وہ سوال کرتے ہیں تو مرید کہتے ہیں وہ بھی شیطان نے انکار کیا تھا. ہاں جی سجدے سے انکار کس نے کیا تھا جی؟ شیطان نے کیا. اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے مریدینوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو کس طرح وہ الفاظ یاد کرواتے ہیں اور تیار کرتے ہیں. اور شیطان نے سب سے بڑا جو مغالطہ دیا ہے وہ ہے کہ بھی ہم تو پیشانی جھکاتے ہیں، ہم تو سبحان ربی الاعلیٰ تو نہیں پڑھتے. اگر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو وہ سجدہ ہوگا نا. کیا ہوگا؟ سجدہ. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو وہ سجدہ ہوگا. اب یہ بھی بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ سبحان ربی العظیم جو پڑھتے نا رکوع میں، یہ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اور جو ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی
اعلیٰ، یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم نہ بھی پڑھے تو سجدہ آپ کا ہو جائے گا، بے شک سجدہ آپ کا ہو جائے گا۔ نماز میں 13 فرض ہے، کتنے ہیں؟ 14 واجب ہیں۔ یہ 13 فرض ہے۔ ہاں 13 فرض اور 14 واجب۔ اب یہ ضروری ہے، لیکن واجب بھی اتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو آخر میں 2 سجدے نکالو گے تو نماز ہو جائے گی۔ فرض ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے چھوٹ جائے یا بھول کر چھوٹ جائے، نماز کا لٹانا دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے، وگرنہ نماز ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے رکوع اور سجود میں تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اگر یہ آپ نہ بھی پڑھیں تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہوا ہے، اور جو پیر سجدہ کرواتے ہیں اپنے مریدوں سے، انہوں نے ان کو اسی مغالطے میں رکھا ہوا ہے، اور پیچھے سے مغالطہ شیطان ان کو دے دیا ہے کہ ہم تو سر پیشانی جھکاتے ہیں، ہم کو سبحان ربی الاعلیٰ تو نہیں پڑھتے، ہم کو تسبیحات تو نہیں پڑھتے۔ لیکن شریعت میں جھکنا جو ہے نا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ جو جس کی کیفیت رکوع جیسی ہو جائے، جس کی کیفیت بولیے رکوع جیسی جس کی کیفیت ہو جائے، اس کا جھکانا کیا ہے؟ یہ منع کیا گیا شریعت۔ کیا کیا گیا؟ شریعت میں یہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن بات یاد رکھ لیں، رب کی ذات کے بعد تعظیماً ادباً سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ کیا ہے؟ شرک۔ عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک۔ کیونکہ رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ لیکن آگے سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادباً تعظیماً کیا جاتا ہے، ادباً تعظیماً کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام۔ وہ حرام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا پر شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنی بری گناہ ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی اور جو بڑی بات قابل توجہ ہے وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر میراث تک کوئی نبی نہیں آیا۔ 3 صدیاں گزری ہیں یا 350 صدیاں گزری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک کوئی بھی درمیان میں نبی نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میراث علیہ السلام کی ذات تک جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ نکتہ یاد کر لیں، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ایک کام کے لیے آئے، صرف ایک کام کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ بس جا کر میرے مقابلے میں کسی کو نہیں آنے دے۔ بس یہ سارے نبیوں کا ایک ہی کام ہے۔ رب نے فرمایا میرے مقابلے میں نہ کوئی آئے، میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں یکتا ہوں۔ فرمایا نبیوں لوگوں کو بتاؤ کہ رب کے مقابلے میں کسی کو آنے نہیں دینا۔ بس اس کو کہتے ہیں توحید۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ بس صرف نبیوں ڈیوٹی ایک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک میں ہر گناہ تیرے معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف کر دوں گا، پر میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور شرک اتنا بلیغ ہوتا ہے، یہ ریاکاری ہوتی ہے، یہ خلافت کی بھی شرک کی قسم ہے۔ کیا ہے؟ جو ہم بس ریاکاری کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی نیکی کریں، جب اس میں ہم کسی کو راضی کریں گے تو یہ بھی شرک ایک علامت ہے۔ اس کو شرک صغیر کہا جاتا ہے، شرک صغیر کہا جاتا ہے۔ بت کی پوجا ہے، سورج کی پوجا ہے، دیوار کی پوجا ہے، چاند کی پوجا ہے، ٹھیک ہے، گائے کی پوجا ہے، رب کے علاوہ کسی خدا بنانا، یہ شرک کبیر ہے۔ اصل میں شرک وہ ہے۔ اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ شرک اتنا باریک ہے کہ تاریکی چھائی ہو رات، اندھیری رات ہو، کیا اندھیری رات ہو اور بڑی شدید اندھیری رات ہو۔ بس کلام ہوتا ہے کہ بڑی اندھیری رات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار آج تو بڑی اندھیری رات، جب چاند بھی آخری دن طریقوں میں گیا ہوا ہو، آخری طریقوں میں نہیں دی، اور جناب روشنی بھی نہ ہو، تو
تو یہ معاملہ زیادہ تر گاؤں پنڈوں کے اندر ہی ہوتا ہے. شہروں میں تو آپ کو پتا پھر لیٹیں بھی بڑی ہے کہ نہیں, ہاں یہ پھر باہر کھلے علاقے میں اتنی اندھیری رات ہو, پھر پتھر بھی کالا ہو, پتھر بھی سیاہ ہو, چیونٹی بھی سیاہ ہو, اور ساری رات کی طریقے بھی جناب پر شدید ہو, پھر وہ چیونٹی اس پر چل رہی ہو تو نظر آئے گی نہیں. اتنا شرک بریک ہے, اتنا شرک بریک ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 قوم پیش نبیوں کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے کہ شرک نہیں ہونے دے. اور شرک کی اصل تعریف کیا ہے کہ رب کے مقابلے میں نہیں آنا. باقی جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہے رب نے اس کے تذکرے کروائے, جس نے اپنے رب کو خوش کیا رب نے اس کے تذکرے کروائے, لیکن تذکرہ کروانا, اس کی تعریف کروانا, اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا, اس کی تعریف کروانا, اس کے گیت گوانا, یا ان کے لوگوں کے دل اس کی محبت پیدا کرنا, اب اس سے یہ نہ سمجھ لیں کیا وہ خدا ہو گیا ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں حضور علی حجویری علیہ السلام, اب ان کا ایک عرس مبارک کا ایک پروگرام چل رہا ہے اور بڑا مشہور, آپ کو پتا ہے کہ عرس مبارک ہوتا ہے. اب وہاں معاملہ جو چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اب بابا شاہ آپ کو دیکھا ہوگا یہاں عرس ہوا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہی ہماری مسلک اہل سنت کی بدنامی ہے کہ وہ چرسی ہوتے ہیں, جو بھنگی ہوتے ہیں, وہ سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو معاملہ آج کل چل رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب انہی وجہ سے اللہ والے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے مسلک اہل سنت بدنام ہو رہا ہے. جبکہ الحمدللہ اللہ والوں کے ایک بڑا مقام ہے. دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ سنیے, بڑے پیارے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, قالوا, جو کہتے ہیں ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے. اب قرآن مجید کی طرف غور کرنا ہے. یہ آیت نمبر 30 ہے, آیت نمبر 30 اور 12 نمبر 24 سورۃ حامیم سجدہ ہے. دو سورۃ سجدہ ہیں. ایک 21 پارے میں الف لام میم, وہ 21 پارے میں 3 رکوع مشتمل ہے سورت, اور یہ سورۃ حامیم سجدہ 24 میں پارے والی ہے. اور جو 21 پارے والی سورۃ سجدہ ہے وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام اس کی تلاوت کے بغیر آرام نہیں کرتے تھے, اس کی تلاوت کے بغیر تلاوت کر کے آرام کرتے تھے, اور سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے, اس کے بغیر آرام نہیں کرتے تھے. اور سورت اگر سجدہ نہ بھی تلاوت ہو سکے, لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ سورت سجدہ کی اور سورت ملک کی تلاوت ضرور کر لیا کریں. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سورت ملک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں, گھر والوں کو تعلیم دیں, دوسرا آپ کو بتائیں. آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, اب یہ کوئی بات سننے والی نہیں ہوتی, میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ باتوں کو ذہن نشین کیا کرو, اپنے دل میں رکھو, دامن میں رکھو. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں اور ان قیمتی ہیروں کی قیمت کا پتہ چلنا مرنے کے بعد, ابھی پتہ نہیں چل رہا. اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہیرا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے ان کی سجدہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور سورت ملک کی تلاوت کے بغیر میں آرام نہیں کرتا, سردی ہے, گرمی ہے, اسادی ہے, تنگی ہے, دھار ہے, سفر ہے, شادی ہے, غمی ہے, اس نے سورت ملک کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہونے دیا. 2 رکوع ہے, اس نے پوری زندگی میں سورت ملک کی تلاوت کا ناغہ نہیں, اور وابستگی رہی ہے, تعلق رہا ہے. آقا علیہ السلام نے آپ کیا تمہیں فرمائے, فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا نا, اگر خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو بھی ہے, کیا اگر اعمال کی کمی کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ عذاب اس کی واجب ہو گیا, تو فرشتے عذاب دینے کے لیے جب اس قبر میں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میں کی مثال دے کر سمجھایا, جس طرح مرغی اپنے بچوں کو دشمن سے محفوظ جگہ رکھتی ہے, کرتے آقا محفوظ جگہ پہنچی ان کے لیے فرمایا اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. کیا اپنے پروں کے نیچے وہ چھپا لیتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے. کس کی؟ اپنی اولاد کے, اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے, یہ محفوظ رہ جائے. سورت ملک بھی اس طرح اس بندے کو محفوظ کر لے, اپنے پروں کے نیچے چھپا لے. جب چھپا لے گی تو عذاب والے فرشتے کہیں گے یہ عذاب مستحق ہے, اس کو ہمیں عذاب دینا ہے, ہمیں رب نے بھیجا ہے.
سو تو بلند کہتی میرے ہوتے اس کا عذاب تو نہیں دے سکتے، میرے ہوتے عذاب نہیں دے سکتے، تو میں نے جانے گا، میں نے اس کا ساتھ چھوڑ کے جانے گا، کیونکہ اس نے زندگی میں نہ شادی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، اس نے دیکھی کوئی معاملہ نہیں دیکھا، اس نے میرا تعلق نہیں چھوڑا، تو آدم اس میں مشکل وقت آیا ہے باری ہے فرشتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ معاملہ رب دیکھ رہا ہے، یہ جو فرشتے کا اور وہ سب دنیا کا جو تکرار ہو رہا ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اب یہ معاملہ جب پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں معاملہ کیا ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں، وہ بھی ہے، لیکن قربان ہے اس کے معاملات کا، اس کی حکمت پر اس کے نازل پر اللہ تعالیٰ پوچھتا فرشتوں کیا معاملہ ہے بھائی؟ فرشتے کہتے مولا آپ کا عدل تھا، آپ کا امر کا حکم تھا، اس کو عذاب دینا ہے، تو یہ سوچ ملک اس کا عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوچ ملک سے مخاطب ہو جاتا ہے بھی یہ عذاب کو مستحق اس کا عذاب دینا ضروری ہے، تو آپ عذاب دینے دیں گے۔ سوچ ملک پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیتی، کلام کس کا ہے؟ قربان کیا ہے؟ میں تو حقیقت ان باتوں کو پڑھ کر کے خود حیران ہو جاتا ہوں، قربان کہتا ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے دامن میں ہے کیا؟ کچھ بھی۔ کل رات میں حقیقت ہے مگر کی نماز پڑھ رہا تھا، میں ایسا گم ہوا، بس ایک بات پہ گم ہو گئی تھی، جب روح نکلے گی تو فرشتہ اسرائیل آئے گا، تو کس معاملے میں آئے گا، کس طرح روح نکلے گی، تو حدیثیں ساری پڑھی ہوئی اور بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہوئے کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن مبارک کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ہزاروں شریف ایک وقت میں بڑے بڑے امام بن کر نکلے اور پوری کائنات کا حضرت عبداللہ بن مبارک ہو رہا اتنے بڑے امام کہ جب موت وقت آیا تو فرمایا میرے شکر کو چار پائی سے اٹھا کے نیچے لے کر چار پائی سے اٹھا کے نیچے لے کر اور جب نیچے لے کر ہزاروں شکر کھڑے، کیا بولیے ہزاروں شکر کھڑے، جب نیچے لگایا تو داڑھی نیچے کا بھی زمین پر لگ رہا، اور جس نے ہزاروں شکر تیار کیے، بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے امام تیار، شیخ الحدیث محدث تیار کیے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام کس کو یاد نہیں یاد؟ اے حدیثوں کے مدرسے چلے جاؤ، دیوبندیوں کے پاس چلے جاؤ، سنیوں کے پاس چلے جاؤ، جہاں تک کہ تشیعوں کے پاس چلے جاؤ، عبداللہ بن مبارک کا نام اور تمام مدارس میں نگروں پر آ دیا جاتا ہے۔ پرانے امام ہے، صدیوں پرانے امام، امام اعظم حنیفہ کی شیعتوں میں شامل ہیں۔ جب داڑھی لگی تو روئے اور عرض کیا اتنا کچھ موجود ہونے کے باوجود اس کے بعد میرے دامن میں تو کچھ نہیں، اے بھائی تعالیٰ بہت وقت قریب ہے، خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں۔ جب روئے تو میں خود پڑھ رہا تھا کہ 3 شاگرد جو خوف خدا رکھنے والے شاگرد تھے، سینکڑوں کی تعداد میں استاد کا یہ معاملہ دیکھ کر ہمیں ہوش میں گر گئے، اور شاگردوں نے دیکھا کہ استادوں کا معاملہ یہ ہے تو ہمارے دامن میں کیا، جو خوف والے، امتیاز والے، جو فکر والے شاگرد تھے، تو میں حقیقت گم ہو گیا۔ اور پھر سیدھی بات بتاؤ کہ کچھ شاید نظر ہی نہیں آتا، ترنادیب کا کام کرنے کے باوجود حقیقت ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اور سب سے بڑا ڈر تو لگتا ہے موت کا ڈر لگتا ہے کہ بنا کر بار بار فرمایا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر، ہو گیا بس خاتمہ بالخیر کی بنا کر تلقین کی۔ اس لیے میں یاد کراتا رہتا ہوں یاد دوستوں دعا کیا کر یا اللہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالخیر۔ اے باری تعالیٰ اگر تو نے عالم ارواح سے مرضی سے ہمیں مسلمان بنایا نا، مرضی سے بنایا نا، وہی ہم نے تو نہیں کہا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر اس کی ہمارے پر نظر پڑی نہیں ہے، حقیقت ہے جب بات نکلتی ہے نا، تو جب کسی گدھے کو دیکھتے ہیں اور کسی پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، جانوروں کو، ایک ہی چیز یاد آتی کہ یاد کر شکر ہے کہ تم نے ہمیں انسان بنایا، عیادت اور ہمیں، اور یہ معاملہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام سے جب نکلتے ایسی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر آقا زبان مسلم کو لم دوا سے کہتے ہیں الحمدللہ، تو قیمت پر صحابہ کو کہتے ہیں آقا آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا ہے؟
کہ میں وہ سامنے گھر پر جا رہا ہے رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا اس نے ہمیں انسان بنایا. کیسی تعلیم تھی میرا آقا علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے. اور پھر جب غیر مسلموں کو دیکھتی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے پھر منہ سے نکلتا الحمدللہ اے باری تعالیٰ تو نے آپ کے ارواح میں ہمیں کیسے پسند کر لیا کہ تم مسلمانوں کے امت میں پیدا ہے. اور پھر جب انبیاء کی دعاؤں کی طرف توجہ جاتی ہے کیا انبیاء کی دعاؤں کی طرف توجہ جاتی ہے تو ایک عرض کرتے باری تعالیٰ نبیوں نے خود مانگا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی نبوت ہے رسالت ہے یہ کتاب و حکمت ہے یہ مقام و مرتبہ ہے جو کچھ سارا واپس لے لے لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دے. اے باری تعالیٰ نبیوں نے خود مانگا ہم نے تو مانگا بھی نہیں ہے. اے باری تعالیٰ اگر قیامت کی صبح تک اگر تمہیں زندگی دے دے تو ایک سجدے میں قیامت تک میرے شکر ادا کرے تو ہم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ دوستوں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. تو میں کر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے کسی سوچیں مطلب سے میں نہیں ہوں میں آگے پیچھے نہیں گیا وہ جو دیوان میں کافی باتیں آ جاتی ہیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول ملک سے مخاطب ہوتا ہے کہ یہ عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب دینی تھی. دوستوں میرا آقا نے یہ خصوصی انعام دیا اپنی امت کو یار کوئی بہانہ بن گیا ہماری بخشش میں دنیا بن گیا کوئی بہانہ بن گیا کہ ہم بخشے گئے کوئی بہانہ بن گیا کہ عذاب قبر سے بچ گئے. میرا آقا نے خصوصی تحفے دیے. باقی دوستوں آپ کی قسمت کیا آپ کا مقدر ہے آپ کا فکر ہے کیا ہم اس میں ہمارا کیا زور ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کو کوشش کرتے ہیں. جب اللہ کا رسول ملک سے مخاطب ہوتا ہے تو رسول ملک بھی ایک جملہ کہتی ہے اور بڑا کمال جملہ رسول ملک کہتی ہے باری تعالیٰ میری قرض ہے اس نے ساری زندگی میرا ساتھ نہیں چھوڑا اب مشکل وقت ہے میں ساتھ چھوڑوں. اے باری تعالیٰ چلو آپ کا جو حکم ہے تمہیں بھی تو حکم مانتی ہوں میں تیرا کلام میں تیرا کلام تیرے قرآن کے اندر میں موجود ہوں میں سوچ ملک ہوں. پھر میری قرض ہے کہ اگر تم اس کو عذاب دینا ضروری ہے تو پھر مجھے اپنے قرآن سے مار نکال آئے پھر اپنے کلام سے ہمیں بولیے کہ مجھے میں کلام سے بات نکال اور اگر بات نہیں نکالنا تو اس کو میں نے عذاب نہیں دے. واقعی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ یہ میرا بندہ عذاب سے محفوظ ہے. آمین. آئے بس یاد ہے کیا کوئی بات یہ تو میرا موضوع نہ تھا کہ سنت بات سامنے آ گئی وہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ نے میرے کلام میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. کبھی اس کا کوئی مطالعہ کرو نا گہرائی سے تدبر سے اور فکر سے لطف آئے گا. دل نہیں کرے گا اس کو چھوڑنے کے لیے یہ رب کا کلام ہے. سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جو کہتے ہیں ربنا اللہ اللہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب فقط کہتے نہیں ہیں آگے بھی سنو ثم استقاموا پھر اس میں استقامت ہے ان کے پاس مضبوطی ہے پختگی ہے اس پر وہ قائم ہے اس پر وہ سارے بولیے پھر اس پر وہ قائم ہے ثم استقاموا ثم استقاموا آگے بھی میرا بڑا سننے والا ہے تتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اگلا جملہ سن لیں وہ زندہ ہے تب بھی فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر بھی قیامت تک فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں مسئلہ کا دیوبند میں بہت بڑے عظیم آدمی تھی مولانا اشرف تھانوی صاحب جن کے نام پہ یہ جامعہ شیخ مدرسہ بھی ہے. برس طریق سے ہمارا انڈیا سے یہ دورے کے لیے پاکستان آیا دورے کے لیے پاکستان آیا تو انہوں نے حضور علی حضوری ادارہ انہوں نے نا حاضری کی کیا حاضری کی جو مراقبہ کیا 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 مراقبہ استخارہ ہوتا ہے مراقبہ ہوتا ہے استخارہ مراقبہ خود کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. کشف جو ہوتا ہے یہ رب کی عطا ہوتی ہے. کشف رب کی کشف زیادہ تر اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس تو جو اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے کہ میں یہاں مجھے کشف ہے نا یہ رب کی عطا ہے. کشف سے بندہ نہیں بنتا رب نہیں بنتے رہتا یہ یاد رکھا کریں رب رب نہیں رب رب ہی ہے. کشف سے
میں جہاں مجھے اگر کشف ہوئی میرے پاس دولت ہوگی نا یا مجھے پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے تو میں جاتے کہہ دوں گا آج ہمارے گھر میں فلاں فلاں ہے. اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے. مرید گھر سے چلا گیا آج میرے حلوہ شریف کھانا ہے تو اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے. وہ جاتے کہ لو جی اور بیلیو اے بیلیو حلوہ کھونا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے میرے شہر کا تو کمال ہے. یہ اللہ کی عطا ہے جس کو کہتے ہیں کشف. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑا کشف تھا. لیکن یہ وضو ہے نا وضو خانہ تو ٹوٹیوں کا پانی ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ دروازے کی طرف اینڈ ہوتا ہے. آپ آخری ٹوٹی میں بیٹھتے رہے تو جتنے وضو کرتے تھے نا وہ ثانیات وضو کرنا زنا کر کے آیا ہے اس کے جب ایسے پانی آتا اس پانی سے پتہ کر لیتے کہ یہ زنا کر کے آیا یہ شراب پی کے آیا. نیکی تو ہو رہی ہے نا. یہ تو آپ سب کو پتا ماشاءاللہ سب اہل علم ہو کہ ادھر نمازیں بھی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن سارے گناہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن قرآن کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. خدا کی عزت کی قسم دربار عالیہ صوفیہ باقی نعمت میں رسول سے کہہ رہا ہوں قرآن کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں رب کا یہ چیلنج ہے رب کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے کہ جو اس کے لیے نماز پڑھے نماز کا کمال ہے کہ اس کو ہر برائی سے روک دے. لیکن وہ نماز نہیں نہ پڑھ رہا. اگر نماز پڑھتا تو ہر برائی سے روک جاتا اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا فکر پیدا ہوتا عزت پیدا ہوتا اس کے دل میں تیاری کرتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں میں کس جگہ میں چل رہا ہوں وہ راستے پہ چل پڑے روکے گا بچ جائے گا. تو آپ اس سنی میں پھر اس کو روک دیا لگتا کہ اقرابنا کہہ کے تنگ آ گئے کہ یہ بات کہا یہ دولت مجھ سے واپس کی یہ دولت مجھ سے واپس کی. تو جب میں یہاں پر مراقبہ کیا نا تو اس نے بلند آواز سے ساتھ کافی لوگ تھے ان کے ساتھ. جب بھی ہمارے ملک کو بندہ باہر جائے مشہور عالم دین ہو یا کوئی دنیا کے دار بڑا ہو تو آپ کو پتہ استقبال بھی ہوتی ہے. تو کسی اور ملک کا کوئی بہت بڑا قاری بہت بڑا علامہ بہت بڑا کوئی آئے تو اس کے میرے استقبال ہوتی ہے اور جن کو پتا ہوتا ہے اس کے مقام پر کہ ہم جیسے کو کیا پتا جس کا مقام کیا ہے کہ نہیں ہم نے اس کا استقبال کیا کرنا ہے. تو لوگ بڑے تھے کہ جب مراقبہ کیا تو ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے کہا دیا لوگوں تم کہتے ہو یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں. اور یقیناً دوستوں میں بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں یہ جو لفظ تنزل علیہم الملائکہ یہ جملہ فقط زندگی تک محدود نہیں ہے. جیسے نے دو جملے استعمال کیے ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا کہ میں کبھی گفتگو کبھی کروں گا یہ انبیاء کی قوم جو ماننے والے تھے ان کی استقامت بڑا کمال موضوع ہے. پھر میرے آقا کی ملکیوں کا صحابہ کرام کا اولیاء کا اب مدار کربلا دیکھ استقامت اور کیا تھا. استقامت کا موضوع ہے توکل کا موضوع ہے یقین کا موضوع ہے اور یہ موضوع اتنے وسیع ہے کہ ہمارے پاس کی بات